أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا قاری اسد اللہ عباسی صاحب مری والے. یہ بیان انہوں نے خلافت راشدہ کانفرنس سے خطاب کیا تھا راولپنڈی میں، جس کی تاریخ تھی 5 اگست 1985. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. قاری محمد رسول اللہ عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں. قاری محمد رسول اللہ عباسی صاحب. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تمام مرحوموں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. صدیق عکس جمال رسول ہے، فاروق ذل و جاہ و جلال رسول ہے، عثمان رازدار خیال رسول ہے، حیدر دلیل فور کمال رسول ہے. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی سنی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان خلافت راشدہ کانفرنس جس حیثیت کے ساتھ اور اس ماحول میں منعقد کی گئی ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ کا یہ جشن غفیر اور آپ کا یہ جوش و خروش اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ پاکستان کے سنی مسلمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی
عظمت و ناموس کے لیے مستقبل قریب کے اندر ہر قسم کی قربانی دینے کی انشاءاللہ پوری طرح تیار ہے۔ حضرات محترم، مجھے کچھ دوستوں نے اطلاع پہنچائی ہے کہ ہماری وردی پوش جنس ہمارے ان سنی مسلمانوں کو اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے روک رہی ہے اور مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کی گئی ہے۔ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اب جو سیلاب ملک کے طول و عرض کے اندر رسول اللہ کے صحابہ کی ناموس کی تحفظ کے لیے چل چکا ہے، اس کو نہ ڈنڈا روک سکتا ہے، نہ مارشل لا روک سکتا ہے، نہ کوئی جبر روک سکتا ہے، نہ تشدد روک سکتا ہے۔ واللہ العظیم ہم اپنا سب کچھ قربان کرنا اس مقصد کے لیے اعزاز عظیم سمجھتے ہیں۔ بہرحال چونکہ جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ تقاریر تو مرکزی قائدین کی ہوں گی، مجھے تو اس حکم کی تعمیل کرنی ہے اس زیرے سے تعلق رکھنے کی نسبت کے ساتھ، اور پاکستان کے اس بین الاقوامی شہر جس کو کورمبری کہتے ہیں اس کی نسبت کے ساتھ کہ مجھے اس تھوڑے سے وقت کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے چند اہم باتیں کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ دوستوں وقت کی یہ پکار ہے، حالات اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اس ملک کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اور اس مملکت میں نظام خلافت راشدہ کے عملی نفاذ کے لیے اب عملی جدوجہد کرنا ہوگی۔ حضرات محترم، سنی ایکشن کمیٹی نے جن نامساعد حالات کے اندر پاکستان کے اندر ایک اقلیتی فرقہ کے طرف سے اس جہارانہ اور تقریب کار سازش کا جواب دینے کے لیے جو اسٹیج مہیا کیا اور جس حیثیت کے ساتھ اس سنی ایکشن کمیٹی کو قائم کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور ناموس کو عملی طور پر، قانونی طور پر تحفظ دینے کے لیے اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اور کسی بھی وقت جب ملک کے قائدین، سنی قوم کے نمائندہ قائدین جب اس مرحلے کے لیے ہمیں پکارے تو ہم کسی قسم کی قربانی سے پرہیز نہ کریں۔ حضرات، یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں ہے کہ اس ملک کی اکثریت 90% اہل سنت و جماعت کے افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا کے کسی قانون کو بھی اٹھا لیجیے، دنیا کے کسی قانون کا مطالعہ کر لیجیے، ہر ملک کا قانون اس ملک کی اکثریت کی آبادی کی نظریات اور اس کی رائے کے مطابق ترتیب کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ نظریاتی ملک، ہمارا یہ اسلامی ملک جس کے اندر ساری اقوام بستی ہیں اور سب سے زیادہ اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے، لیکن ایک اقلیتی طبقہ جس کو بیرون ملک ایک طاقت کا اشارہ ملتا ہے، وہ اس ملک میں عدمی سازشیں کرتے ہوئے ملک کے چوکوں پر، ملک کے چوراہوں پر، ملک کے شہروں پر رقص ابلیس کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی طاقت پوچھنے والی نہیں۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے نمائے فکریہ ہے، حکمرانوں کے لیے بھی، عوام الناس کے لیے بھی، عمال کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اہل حق ہمیں، تمہیں اور حکمرانوں کو بچانے کی فکر کے اندر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس اقلیتی فرقہ کے تقریب کار عناصر کے ناپاک عزائم خدا نخواستہ اگر کامیاب ہو گئے تو اے حکمرانوں،
خمینی کی طرف سے بھیجے گئے وہ تحریکات تھے جو پاکستان کے غرب امن کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. اگر یہی کام پاکستان کا کوئی شہری ایران میں جا کر کرتا تو اس کی سزا سوائے گولی کے کچھ نہ تھی. لیکن ہماری سادہ حکومت نے ان سب کو گرفتار نہیں بلکہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ مہمان بنا کر ان کو پھر ایران پارسل کر دیا. میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں پاکستان کے محب وطن شہری ہونے کے ناطے سے اگر کسی سیاسی جماعت کو بیرون ملک سے امداد ملنے کی خبر آتی ہے تو وہ خلاف قانون قرار پاتی ہے. اگر کسی ایجنسی کو بیرون ملک اشارے پر کام کرنے کی اطلاع ملتی ہے تو اس پر بین لگتا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے کھلے عام تقریب کار بھیجنے والے اور جن کو بھیجا گیا ہے نہ کوئی احتجاج ہوا ہے نہ اس پر ایجنسیاں پاکستان کی انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے بلکہ بڑی بے بسی کے عالم میں ہمارے ہوم منسٹر جناب اسلم خٹک صاحب نے سینٹ کے اجلاس کے اندر یہ فرما کر ارکان سینٹ کو مرتع حالت میں ڈال دیا کہ جناب ان لوگوں کا آنا یہ بیرونی ملک کی طرف سے تھا اور ہم نے ان کو واپس بھیج دیا. کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ کوئی شخص یا کوئی ملک اگر ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو کیا ہماری پالیسی اتنی کمزور ہے کہ ہم ان کو ان کے جرم کی سزا بھی نہیں دے سکتے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم جمع فکریہ ہے ساری قوم کے لیے. تو اہل حق تو شروع سے یہ مطالبہ کرتے ہیں دوستوں کہ اگر پاکستان کے اہل تشریف یہاں کے حقوق سے مطمئن نہیں ہے تو ہم بھی ایران کے اندر سنیوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک سے قطعاً مطمئن نہیں ہے. ہماری تو اس وقت کی تجویز یہ تھی, آج کی تجویز یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان میں موجود ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ایران بھیج دو اور ایران کے سنیوں کو پاکستان لے آؤ. نہ بجے بانس نہ بجے بنسری, نہ ہو کوئی فساد نہ ہو کوئی جھگڑا. فسادات کی بنیاد سر و خنجر بردار اور مسلح جلوس تھے جو عبادت کے نام سے سنیوں کی گلیوں میں نکلتے ہیں, پاکستان کے شہروں میں نکلتے ہیں. حضرات صحابہ کرام پر سب کو شتم کیا جاتا ہے, مسلمانان اہل سنت کے دینی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے. اس وقت یہ فسادات کھڑے ہوتے ہیں. نتیجتاً پھر پاکستان کی انتظامیہ کو ایک محرم کے لیے ساری انتظامیہ کو اپنی تمام توجہ ادھر ہی متوجہ کرنی پڑتی ہے اور پاکستان کے وہ تمام دفاتر کے اندر ہونے والے کام بھی بند ہو جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, میں خلافت راشدہ کانفرنس کی وساطت سے ایک مطالبہ کروں گا. یہ مطالبہ میرا نہیں, پاکستان کے 90% سنی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کے عنوان پر نکلنے والے تمام جلوسوں کو بند کیا جائے. ایسے تو میں تائید آپ سے لوں گا نہیں, تائید لوں گا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سی آئی ڈی والے دوستوں کو بتائیں کہ یہ صرف قاری رسول اللہ کا مطالبہ نہیں ہے. پاکستان کے 90% سنی مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں مذہب کے عنوان پر نکلنے والے مسلح جلوسوں کو بالفور بند کیا جائے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس بات کی شہادت دیں, لکھنے والے اس بات کو لکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے افراد کے اٹھنے والے یہ ہاتھ خدا کی عدالت کے اندر بھی شہادت دیتے ہیں اور اس ملک کے اندر بھی اس حیثیت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جلوسوں کو بند کیا جائے. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, لیکن یہ جلوس مسٹر خمینی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جلوس ہمارے عبادت نہیں ہے, ہم تو صرف ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نکالتے ہیں. ان کے ہاں یہ عبادت نہیں ہے, یہ اصل میں عبادت کے عنوان سے شرارت ہے اور جس عبادت میں شرارت ہو وہ عبادت نہیں ہوا کرتی. دوستو عجیب بات ہے کہ آئے دن مطالبات اس قسم کے کیے جاتے ہیں کہ ملک کی اساسی اور نظریاتی آئین کی بالادستی کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ تقسیم اور تفریق کا معاملہ
اس وقت سے شروع ہوا جب بھٹو حکومت کے دور میں 1975 کے اندر شیعہ گروپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب ہمارے لیے نصاب دینیات جداگانہ بنا دیا جائے، یعنی ہم اپنے بچوں کو سنی بچوں کے ساتھ بٹھا کر پڑھا نہیں سکتے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ سنی قوم سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو سنیوں کے اس ملک میں رہنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں۔ سنی بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، اس کو کیا حق ہے کہ وہ سنی اسٹیٹ کے اندر رہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی حق نہیں۔ اس وقت بھی اہل حق نے یہ مطالبہ کیا تھا، وقت کے حکمرانوں اس ناجائز اور غیر اخلاقی غیر قانونی مطالبے کو تسلیم نہ کرنا، وگرنہ آنے والے حالات کے ساتھ جو مطالبات شروع ہوں گے آپ ان سے نمٹ نہیں سکیں گے، مشکلات در مشکلات پیدا ہوں گی۔ موجودہ حکومت اس بات کی دعوے دار ہے کہ بھٹو دور کی تمام چیزوں کو وہ منیا پیش کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بھٹو دور کی اس غلیظ یادگار کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے کہ نصاب دینیات جداگانہ کر دیا گیا، 2 کلمے تسلیم ہوئے، 2 اذانیں تسلیم ہوئی، 2 نمازیں تسلیم ہوئی، لیکن دوستو اس وقت کے حکمرانوں نے اس کو چپ سادھ کر پی لیا، اور اس وقت بھی سنی قوم کے وہ لوگ نمائندہ بنائے گئے جو قطعی طور پر سنیوں کے نمائندہ نہیں تھے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا، آج بھی کہتے ہیں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ وہ سنیوں کے حقوق بیچ کر زمین فروش لوگ تھے جنہوں نے اس جداگانہ نصاب دینیات پر دستخط کیے۔ حضرات آپ نہیں جانتے کہ جتنے بھی سکول ہیں اس پاکستان کے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں 80% سکول ایسے ہیں، کالجز ایسے ہیں، یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں ایک بھی شیعہ طالب علم نہیں ہے، ایک بھی شیعہ استاد نہیں ہے، لیکن ہر اس سکول سے ایک شیعہ تنخواہ پا رہا ہے، بغیر کام کرنے کے، بغیر تعلیم دینے کے، بغیر پڑھانے کے، اس لیے وہاں ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن تنخواہ بدستور جاری ہے۔ اگر میری اس بات میں کوئی شک ہو، ایجوکیشن منسٹر صاحب ایک مائنر ٹیم مقرر کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ وہ لوگ صرف اس بات پر تنخواہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے نصاب دینیات جداگانہ منوانے کا مطالبہ تسلیم کیا، کروایا اور اپنے آپ کو 50% تسلیم کرایا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے جس کے ساتھ دلائل ہے کہ شیعہ اس ملک میں 5% سے زائد نہیں، اور ہم دنیا کے اس ظالم ترین قانون کو کیسے مان سکتے ہیں کہ 5% لوگوں کو 95% کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو رہنے کا حق ہے جیسے ہمارے سنی لوگوں کے ساتھ ایران کی حکومت سلوک کرتی ہے، ویسے ہی تم سلوک کرو۔ پورے تہران کے اندر جس میں 35% سنیوں کی آبادی ہے، ایک مسجد آج تک وہاں پر سنیوں کو بنانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کتنا بڑا تاریخ کا ظلم ہے۔ لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس آئین کی شرط نمبر 12 کے اندر یہ درج ہے کہ اس ملک کا سربراہ وہی ہو سکے گا جس کا مسلک شیعہ ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے، یہ پیدا نہیں ہونے دی گئی ہے۔ اور اسی ملک کے سربراہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا، وہ کتاب پاکستان کے اندر بک رہی ہے، چھپ رہی ہے، اس کتاب کے اندر اس سربراہ نے یہ لکھا کہ قرآن کا دشمن نمبر 1 صدیق اکبر، دشمن نمبر 2 فاروق اعظم کو لکھا، دشمن نمبر 3 حضرت عثمان کو لکھا۔ ارے جن کے ادوار میں، جن کی زندگیوں میں محمد رسول اللہ کا دین پھیلا پھولا، جنہوں نے اپنے خون سے چمنستان محمدی کی آگ یاری کی، اور جن کے ایمان کو خدائے واحد نے حجت بنا کر پیش کیا کہ تم کیا قیامت تک آنے والا حضرت آدم کا کوئی بھی بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو ایمان کی لڑی جب تک صدیق اکبر سے نہ ملے گی، فاروق اعظم سے نہ ملے گی، عثمان غنی سے نہ ملے گی، علی المرتضیٰ سے نہ ملے گی، وہ ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان کا معیار حضرات خلفائے راشدین کے ایمان کو اللہ نے بنایا، حجت بنایا، ان
کے کردار کو معیار حق بنایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی بھی نظام چل سکتا ہے تو وہ صرف نظام خلافت راشدہ ہوگا. اگر اسی کی روشنی میں اس ملک کا آئین تدوین پائے اور ان چاروں ان روشنی کے میناروں سے روشنی حاصل کر کے اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کی روشنی میں اگر اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کیا جائے تبھی امن ہو سکتا ہے, تبھی اس ملک کو استحکام مل سکتا ہے, تبھی اس ملک کو داخلی اور خارجی فتنوں سے پاک کیا جا سکتا ہے. حضرات, مجھے بہت تھوڑا وقت دیا گیا ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی عرض کرتا. اس بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ سنی ایکشن کمیٹی پاکستان نے آپ کو ایک گائیڈ لائن قریب دینی. ہم اس ملک میں امن تحریک کے حق میں ہم اب مطالبے کی حد تک اپنے دستور اپنے معاملات کو منوانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آیا مطالبہ ہونا چاہیے یا ان مطالبے کی تائید کے لیے اس ملک میں تحریک ہونی چاہیے. اولاً پہلا معاملہ نظام خلافت راشدہ کے ان اہم نکات کو منوانے کا خلافت راشدہ کانفرنس کی صورت میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ سنی ایکشن کمیٹی پاکستان کے زیر اہتمام ایک ملک گیر کنونشن ہوگا. اس کنونشن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تمام اہل سنت و جماعت کی چھوٹی بڑی تنظیموں کے مرکزی قائدین, دانشور, وکلاء, علماء, مشائخ اور انشاءاللہ محب وطن سیاستدان شرکت کر کے اس مطالبے کو گورنمنٹ سے منوانے کے لیے انشاءاللہ عملی جدوجہد کریں گے. میں اس عنوان اور اس صورت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا, کیا اگر اس ملک میں تحفظ ناموس صحابہ کی خاطر قربانی دینے کا, موومنٹ چلانے کا وقت آئے اور آپ کو پکارا جائے تو دوستوں تیار ہوگے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور خدا سے عہد کرو کہ ہم جیئیں گے تو غیرت مند بن کر جیئیں گے, غلام رسول بن کر, غلامان صحابہ بن کر, اپنے رسول کی عظمت کے لیے رسول کے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.